اور ابھی آپ کو لے چلیں گے راولپنڈی، جہاں وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ میری کوشش ہے اور میرے ساتھیوں کی کہ ہم میکسیمم کام کر جائیں تاکہ ہمارے بعد آنے والے جسے بھی اللہ تعالیٰ جس پہ مہربانی فرمائے اور جسے لوگ ووٹ دیں، وہ اگر اس کام کو لے کے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ ریلوے ایک اچھا محکمہ بن جائے گا، مثالی محکمہ بن جائے گا۔ پہلے سے بہت فرق آیا ہے، لیکن ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے، کیونکہ 70 سال کی 80 سال کی تباہی تھی، کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا، اور ایک لوٹ مار کا نظام تھا، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، ریلوے کی زمینوں کی بندر بانٹ تھی۔ اب ہمارے پاس تقریباً 98% کے قریب سسٹم جو ریلوے لینڈز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو چکی ہیں، اس کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح ریلوے کی 3 کمپنیاں تھیں، یہ ایک پریکس قریبی دفتر ہے اس کا۔ جب میں پہلی بار یہاں پہ آیا تھا تو اس کی کارکردگی مایوس کن تھی، یعنی خرچے زیادہ تھے اور آمدنی کم تھی۔ اب یہ ایک اچھا ادارہ بن چکا ہے۔ ریل کارپ 2 کروڑ 30 لاکھ روپے کمایا تھا اس نے اس سال جب میں آیا تھا، اور جی 13 میں، اور اب پچھلے سال شاید 24 کے 25 کروڑ روپے پہ وہ 10 ٹائم بڑھ گئی ہے ریل کارپ کی آمدنی الحمدللہ۔ اسی طرح ریڈیمکو ایک ادارہ تھا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا، وہ بھی لوٹ مار کے لیے بنایا گیا تھا، اور جو صاحب ایم ڈی لگائے گئے تھے ان کا مینڈیٹ یہ تھا کہ لوٹو، کھاؤ اور کھلاؤ۔ ان سے جان چھڑائی بڑی مشکل سے، اور ریڈیمکو بھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہے اور وہ ریلوے کو ارن کر کے دے رہا ہے اچھے پیسے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ریونیو وہ تقریباً 18 ارب تھا جب ہم آئے تھے 2013 میں، اور 30 جون کو ہم نے 40 ارب کے اوپر کما کے حکومت کو دیا ہے۔ لیکن منافع میں نہیں ابھی گئی ریلوے، منافع میں جانے میں بھی کئی سال لگنے ہیں۔ منافع جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کی تنخواہ بڑھتی ہے اور آپ کی پینشن بڑھتی ہے اور جب آپ کے ملازمین کی سہولتیں بڑھتی ہیں تو وہ خرچہ بھی کہیں سے تو پورا کرنا ہے آپ نے۔ تو نواز شریف صاحب نے بڑا ایک گولڈن پیکج دیا تھا ان ملازمین کے لیے جو دوران ملازمت وفات پا جاتے ہیں ان کی فیملیز کے لیے، اس سے تقریباً میرے محکمے کو 7 ارب روپے زیادہ ادا کرنے پڑے۔ ہم نے بہرحال اس کو بھی لیا ہے اس سارے بوجھ کو، کیونکہ ہم نے اب اپنا ریل کا پہیہ الحمدللہ چلا لیا ہے۔ ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں بہت سارے کام کرنے والے ہیں یہاں پہ۔ کچھ ریلوے اسٹیشنز کی حالت کو ہم نے امپروو کیا ہے، کچھ کی ابھی امپروو نہیں ہوئی، وہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو بھی ہم نے پائپ لائن میں ڈالا ہوا ہے۔ 11 ریلوے اسٹیشن ہم پاکستان میں نئے بنا رہے ہیں، اور کچھ بالکل تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، کچھ درمیان میں پہنچ چکے ہیں، کچھ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی طرح سبی ہرنائی 134 کلومیٹر کا ٹریک ہے، NLC اس کو بنا رہا ہے، وہاں پہ بھی ڈے اینڈ نائٹ کام ہو رہا ہے۔ تو نو گو ایریا تھا، وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، مگر NLC نے یہ چیلنج قبول کیا اور انہوں نے وہاں پہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہماری کول موومنٹ ہے ساہیوال کی، اس کے لیے لوگ کہتے تھے ممکن نہیں ہے، اب عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس رولنگ سٹاک بھی موجود ہے، ٹریک بھی ہم نے ٹھیک کر لیا ہے، ہر چیز ہماری پوری ہے۔ اب چائنیز جو ہیں وہ کوئلہ لانے میں ان کو رکاوٹ ہے، وہ باہر سے لے کے آتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں لاؤ کوئلہ، جتنا کوئلہ لاؤ گے ہم اتنا پہنچا دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی سی چینج ہے جو الحمدللہ ریلوے میں آئی ہے، اور میں عرض کروں گا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نج کاری مسائل کا حل ہے، وہ آ کے ریلوے کو ذرا دیکھیں کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے نج کاری کیے بغیر بھی ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ریلوے میں یہ جو ماڈل ہے یہ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے ادارہ، اور ہم نے کوشش کی ہے اپنی سروسز کو امپروو کریں۔ یہ کلی لے لیں، آپ کلی ریلوے کے ملازم نہیں ہیں، تو آپ کسی کلی سے پوچھیں کہ جو حالات آج سے 3 سال پہلے تھے کیا وہ آج ہیں، یہیں سے پوچھ لیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ان کے حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ٹھیکیدارہ جو نظام تھا اس کے اندر اصلاحات کی ہیں، اور ان کو ہم نے بیٹھنے کے لیے جگہ دی ہے، آرام کرنے کے لیے جگہ دی ہے۔ چھٹیوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کلی کی زندگی میں، اور وہ بیچارے چھوٹے شہروں سے آتے تھے اور یہاں پہ پڑے ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ، آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، شیلٹر لیس تھے۔ تو الحمدللہ ان کو شیلٹر ملے ہیں، جو ہم کر سکتے تھے جتنا کر سکتے تھے۔ تو ہر چیز کو چھیڑنے کی اور چیز کو سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خرابی بہت بڑی ہے، اور میں پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ ایک اینٹ اٹھاتے ہیں تو نیچے سے ایک خرابی اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ایک اور خرابی جیسے پرت اترتے ہیں پیاز کے، پرت اترتے جاتے ہیں اور نئی خرابی آئی جاتی ہے۔ اور جو میگا کرپشن تھی اس کو ہم نے کنٹرول کیا ہے،
بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ریلوے میں ان 4-4.25 سالوں میں مینجمنٹ لیول پہ کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی. چھوٹی سطح کی میں کبھی قسم نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کچھ وقت لگے گا ہوتے ہوئے. کوئی چھپ چھپا کے کوئی کارروائی کر لے تو کر لے, لیکن ایک خوف بھی آیا ہے کہ جو لوٹ مار کرے گا اس کو پھر پکڑا جائے گا اور اس کو رگڑا بھی لگے گا. اسی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ ریلوے کی زمینوں کے قبضے چھڑوائیں, جتنے چھڑوا سکتے تھے کامیابی سے چھڑوائے ہیں. ابھی بھی جو موٹے مرغے ہیں وہ ہماری ہٹ لسٹ پہ ہیں. بہت سارے موٹے مرغوں نے عدالتوں سے سٹے لیے ہوئے ہیں اور وہ سٹے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اور جب ہم ایک عدالت سے مقدمہ جیتتے ہیں تو وہ اگلی عدالت میں چلے جاتے ہیں. کاش کہ جو ماتحت عدالتی نظام ہے وہاں سے ہمیں مدد ملتی تو ہماری رفتار ڈبل ٹرپل ہو سکتی تھی. اسی طرح رائل پام کا مقدمہ, میں یہ ضرور بات آپ کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ اس پہ ہم نے بہت محنت کی ہے. اپنے سارے تعلقات اور مراسم کو ایک طرف رکھ کے مجھے کہنے کی اجازت ہے بد لحاظی کی ہے, بلکہ کوئی سفارش نہیں مانی, لیکن ہمارا مقدمہ 4 عدالتوں میں چل رہا ہے اور ہم کٹہرے میں کھڑے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے, اور ریلوے پولیس جو ہے وہ رائل پام میں موجود ہے, مگر لاہور ہائی کورٹ کے مقدمات پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا رائل پام کی مینجمنٹ نے, اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی, آنریبل کورٹ نے بھی نہیں پوچھا کہ ہماری شکایت کے باوجود کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. تو یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پوچھا جائے ان لوگوں کو جو لوٹ مار کرتے ہیں, اور لٹیروں کو اس طرح اسکاٹ فری نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک وزیر اعظم کو نکال دیا جاتا ہے ایک ایسی تنخواہ کی بنیاد پہ جو اس نے کبھی لی نہیں ہے, لیکن جنہوں نے رائل پام پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اربوں روپے کی زمین قابو کی ہوئی ہے ان کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال تو ہم کرنے کا حق رکھتے ہیں. پھر جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو بعض لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو کوئی محاذ رائی کر رہے ہیں. محاذ رائی نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ جو لوگ سرکاری اداروں کو لوٹ کر وہ ان کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں اور وہ سفید پوش لٹیرے ہیں, تو ان کو بھی تو پکڑا جانا چاہیے اور ان کو لازم پکڑا جانا چاہیے. تو ہماری شکایت ہے. اسی طرح ہماری جو بزنس ٹرین تھی اس کے جو ڈیفالٹرز ہیں وہ نیب کے پاس ہیں, نیب نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں کیا. اب نیب کے نئے چیئرمین آئے ہیں, ہم پھر ان سے درخواست کریں گے جا کے کہ ہمارے واجبات جو ہیں وہ ہمیں لے کے دیے جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جب سے یہ جان چھوٹی ہے اس مافیا سے جو بزنس ایکسپریس پہ قابض تھا, اور وہ قبضہ پیپلز پارٹی کے دور میں کروایا گیا تھا بزنس ایکسپریس پہ, 8 سے 10 لاکھ روزانہ ہماری آمدنی ایک ٹرین کے اندر بڑھ گئی ہے. تو اگر آپ ٹرانسپیرنسی سے کام کریں, شالیمار ایکسپریس ہم 2012 میں اس کو آؤٹ سورس کیا گیا تھا, ٹھیک کیا گیا ہوگا, 66 کروڑ روپے سال کا ملتا تھا. جب 2017 میں کانٹریکٹ پورا ہوا تو کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ ایکسٹینڈیبل ہے, ہم نے ایکسٹینڈ نہیں کیا. کون سا بندہ ہے پاکستان کا جس نے سفارش نہیں کی؟ بے پناہ دباؤ ڈالا انہوں نے. ظاہر ہے ان کا بہت بڑا فائنینشیل انٹرسٹ تھا اور کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, پر میرے محکمے نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے ریلوے کو. تو آپ کو معلوم ہے ہمیں کتنے پیسے ملے سفارش نہ مان کے؟ شالیمار ایکسپریس جو 66 کروڑ دیتی تھی سال کا, وہ 1 ارب 80 کروڑ روپے میں 1 ارب 82 کروڑ میں وہ گئی ہے. یعنی 115-16 کروڑ روپے سال میں ریلوے کو زیادہ ملیں گے صرف میرٹ پہ فیصلہ کر کے. تو یہ میرٹ کی برکت ہے کہ اگر آپ سفارش نہ مانیں, دباؤ نہ لیں, لیکن ہمیں سپورٹ ملنی چاہیے خاص طور پہ مقدمات کے معاملے میں. اور پشاور میں ایک فراڈیا ہے, میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں تاکہ اسے پتہ لگے کہ میں اس کے پیچھے ہوں. اور وہ اس نے 10.5 ایکڑ زمین پشاور شہر میں زرعی اراضی کے نام پہ لی تھی. وہ انکروچر ہے, اس کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے, فرحاد شاید اس کا نام ہے. ہم اس کے پیچھے ہیں, میں ٹیلی ویژن پہ کھڑا ہو کے یہاں پہ کہہ رہا ہوں, مگر عدالت سے سٹے ہے. مگر بچوں ایک دن تو قابو آؤ گے. اور ہمارے وہاں لوگ گئے تو ان نے فائرنگ کر دی, اور وہاں پہ اس وقت ہمارے لوگ جو تھے, پرانی بات ہے, وہ اس کو فیس نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس دن عدالت سے سٹے جائے گا, یہ لٹیرے, یہ غنڈے, یہ بدماش اور اچکے جو ہماری زمین پہ قبضہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکال لیں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے.
تو یہ کچھ مشکلات بھی ہیں ہمیں، اگر ہمیں سپورٹ مل جائے تو ہم زیادہ جلدی یہ قبضے لے سکتے ہیں۔ اسٹے آرڈر ملنے نہیں چاہیے اسٹیٹ کو سنے بغیر، میرا خیال ہے جب اسٹیٹ کی بات سنے بغیر اسٹے آرڈر ملتا ہے تو پھر ہماری چیزیں لٹک جاتی ہیں اور کئی عرصے تک وہ صبر آزما کام ہے۔ بہرحال آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان ریلویز کی مینجمنٹ ہمارے محنت کش اور ہم سب مل کے ایک ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسے کلچر کی یہاں بنیاد رکھ کے جا رہے ہیں کہ اگر اس کلچر کو پروموٹ کیا گیا، اس کو آگے لے جایا گیا تو 10 سے 15 سال مزید لگیں گے، 2-4 سال میں نہیں ہوگا یہ کام، 10 سے 15 سال ہوں گے اگر سسٹین کیا اس نظام نے۔ ریلوے ریجن کی اچھی اور بہترین ریلویز میں شامل ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ شیخ رشید احمد کل کل جو کچھ دستاویزات لے کے آئے ہیں LNG کے حوالے سے بیرون ملک، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم جو ہے LNG میں پارٹنر ہے اور انہوں نے کرپشن کی ہے، اس حوالے سے کیا؟ یار یہ آدمی سیاسی جوکر ہے جس کا نام شیخ رشید ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، میں اسے سنجیدگی سے لیتا نہیں ہوں۔ رائے تو آ جاتا تو اچھی بات ہے، رائے تو برکت والی بات ہے، رائے والے تو نیک لوگ ہیں اور ان کے نیک لوگوں کی دعاؤں سے یہ پاکستان چل رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آن لائن سسٹم الحمدللہ آ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے شروع میں ٹیدنگ پرابلم بھی آئے تھے، لیکن اب ٹیدنگ پرابلم کافی حل ہو گئے ہیں اور ای ٹکٹنگ ریلوے میں آ گئی ہے، تو اب اس کو چلنا چاہیے، اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ بڑی مشکل سے یہ ہم نے ای ٹکٹنگ کو سکسیزفل الحمدللہ کیا ہے، پھر بھی اگر کوئی کہیں کمی بیشی ہے تو اس کا ضرور جائزہ لیں۔ ایک طرف آپ ریلوے کا پہیہ چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف معیشت کا پہیہ روکا جا رہا ہے، رک گیا، اس کی ذمہ داری کون کس پہ آتی ہے؟ دوسرا، کل آصف علی زرداری نے آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو وہ کہتے ہیں آپ کیوں نکلے؟ دیکھیں، جو معیشت کے پہیے کی آپ نے بات کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رک رہا ہے یا کمی آ رہی ہے اس کا ذمہ دار، تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام لے کے آئے ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو سیاسی انتقام میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، لوگوں کو سیاسی قیادتوں سے دور کرتے اور گمراہ کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی کو یہ باور کرواتے ہیں کہ تم ووٹ دیتے ہو تو جو لوگ ووٹ لیتے ہیں وہ تو لوٹ مار کرتے ہیں۔ جب اس طریقے سے یہ کیا جائے گا اور سازشیں کی جائیں گی، اور پھر سازشوں میں اس کے بعد سیاسی اداکاروں کے ساتھ غیر سیاسی اداکار بھی بعض شامل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو، جو صرف منتخب وزیر اعظم نہیں تھے بلکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما تھے، ان کی تضحیک اور تذلیل کر کے ان کو نکالیں گے بغیر کسی ثبوت اور وجہ کے، تو سیاسی نظام کی چولیں تو ہلیں گی، اور جب سیاسی عدم استحکام آئے گا تو جو سرمایہ کار ہے وہ ڈر جائے گا، وہ غیر ملکی سرمایہ کار ہو یا قومی سرمایہ کار ہو، وہ خوفزدہ ہو جائے گا، وہ پھر سرمایہ نہیں لگائے گا، تو ملکی معیشت کو نقصان ہوگا۔ تو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا جو لوگ یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے کہ اس سے عام پاکستانی کو نقصان ہوگا، کیونکہ جب لوگ سرمایہ نکال لیں گے مارکیٹ سے، اور جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور پھر جب خدا نہ خواستہ کارخانے بند ہوں گے، کاروبار نیچے جائیں گے، تو وہ بچے بچیاں جو ملازمتیں کرتے ہیں وہ بے روزگار ہوں گے، اور ہم نے یہی تو کہا تھا کہ کاروبار کا آگے پہیہ چلائیں گے، ہمیں کام تو کرنے نہیں دیا گیا، ہر وقت ٹانگیں کھینچی گئیں، کبھی دھرنوں کی شکل میں، کبھی فیصلوں کی شکل میں، کبھی سازشوں کی شکل میں، پھر بھی جو ہم کر سکتے تھے انسان کی جتنی حیثیت اور بساط ہے اس کے مطابق ہم نے کیا ہے۔ رہ گئی بات آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ قیامت کے آثار ہیں نا، آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ احتساب عدالت سے بری ہو جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو پھانسی دیا جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب آپ کا ہو گیا زمین کے آتا ہوں جی، آپ نے زمین کے قبضوں کی بات کی، ریلوے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دورے میں آپ کیا کہیں گے؟
مشکل سوال کرتا ہے. دیکھیں میں نے بھی وہ تصویر دیکھی ہے جہاں را کے سابقہ چیف اور ISI کے سابقہ چیف آپس میں مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. دو باتیں میں نے کرنی ہیں اس پہ. ایک بات یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی سیاستدان یہ کام کرے تو اس پہ ہم الزام لگائیں گے کہ یہ تو پاکستان کا وفادار نہیں ہے. میں کچھ اور ورڈ یوز نہیں کر رہا ورنہ وہ کہیں گے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا, کیونکہ اگر جنرل احسان صاحب کی کسی جگہ کسی مذاکرے میں را کے چیف سابقہ چیف سے کوئی ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات سے پاکستانیت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. میں انہیں ذاتی طور پہ بھی اتفاقاً جانتا ہوں. تو حالانکہ جنرل صاحب 12 اکتوبر جب آئی تھی تو وہ DGMI تھے اور جو وہ فوجی بغاوت ہوئی تھی اس کے آرکیٹیکٹ تھے, مگر وہ ذاتی طور پہ برے آدمی نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کو مل رہا ہے تو اس سے اس پہ حب الوطنی پہ کوئی سوال نہیں اٹھتا, کوئی سوال کیا بھی نہیں جانا چاہیے. اگر ہم اپنے معاشرے کو اس طرح کر دیں گے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کو یا اپنے سابقہ فوجی افسروں کو وہ کوئی کام کر رہے ہیں بھلے ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, ہم ان پہ شک کرنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے, لوگ آگے قدم نہیں بڑھائیں گے. اور اگر لوگ آگے قدم نہیں بڑھائیں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا. اس لیے ہمیں کسی کی حب الوطنی پہ بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہو یا حاضر سروس سیاستدان ہو. یہ بتائیں یہ ریلوے کا پہیہ جو چلانے میں آپ کو پیریڈ جاتا ہے 10 سالوں کا کام کیا ہے. میں آپ کو بات پنڈی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 80 کنال آپ کی اراضی ہے, 2% ہے اور 10 کنال تقریباً گورنمنٹ جان میں قبضہ رکھتا ہے. تو آپ کے پہلوں میں DS ریلوے صاحب کھڑے ہیں, ذرا ان سے یہ پوچھے گا کہ انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران راولپنڈی میں کتنی انچ اراضی جو ہے وہ ہمدار کروائی ہے اور کیا حکمت ہے؟ سر اسی کے ساتھ سیکنڈ ہے کہ پنڈی میں جو اراضی کے بارے میں جو قبضہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خود ریلوے کے ملوث ہیں, ان سے باقاعدہ طور پہ بدلہ لیا جاتا ہے. اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے کیسز ہیں کورٹس میں اس اراضی کے متعلق, تو کون کون سی عدالتوں میں آپ کے کیس سماعت ہے, کون سی زیادہ رقبہ جو ہے آپ کا ریلوے کا وہ لوگوں کے پاس قبضے میں؟ فریش کویسچن کر, یہ جو آپ تفصیلات مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, جو تفصیلات آپ ریلوے کے وزیر سے پوچھ رہے ہیں, مجھے ظاہر ایک ڈویژن کے نیچے بہت نیچے جا کے اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ زبانی یاد نہیں ہوگی. حالانکہ مجھے کافی کچھ یاد ہے, شاید ہی کسی کو اتنا کچھ کسی محکمے کا یاد ہوگا, تو اس کے لیے فریش کویسچن کرنا پڑے گا آپ کو تاکہ آپ کو ڈیٹیل پیش کر دیں. ایک منٹ یار. اور جہاں تک بھائی نے نشاندہی کی ہے جگہ کی, تو میں ابھی جا رہا ہوں DS آفس, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل لیتا بھی ہوں, اور اگر کہیں کوئی کمی ہوگی تو اس کو دور کریں گے. لیکن میں یہ پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, میرے پیچھے کھڑے ہیں عبد المالک صاحب, یہ میکینیکل انجینئر, یہ ون آف دا بیسٹ آفیسرز ہیں ریلوے کے جو میں نے یہاں پہ لگائے ہیں. میں نے اکیلے نہیں لگائے ہوئے, میڈم جنرل مینیجر اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں, اور ہم سب, اور یہ میکینیکل برانچ کے چیف کھڑے ہیں AGM میکینیکل انصر باللہ صاحب. تو عبد المالک جیسے افسران, ڈاڈا افسر ہے, تکڑا افسر ہے, صاف ستھرا آدمی ہے, یہ سول سرونٹس میں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سول سرونٹس جب دیانتداری سے کام کرتے ہیں, لاکھ, سوا لاکھ, 1.5 لاکھ روپے ان کو, بعض کو اتنا بھی نہیں ملتا, گریڈ 18 اور 19 کے آدمی کو, اور کروڑوں روپے کی ملک کی بچت کرتے ہیں اور پیرا دیتے ہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں اتفاقاً یہ روایت بن گئی ہے کہ ہم سول سرونٹس کو متون کرتے ہیں. اچھے برے ہر جگہ ہیں, ہمارے اندر بھی ہیں, سول سرونٹس میں بھی ہیں, ظاہر ہے آپ میں بھی ہوں گے. تو یہ آئی لینڈ تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو دیانتدار اور نیک افسران ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر. لیکن یہ بڑی مہربانی, شکریہ. اب ہو گیا, 12 اکتوبر چھوڑیں پھر. حسین صاحب آئے تھے, کوئی ریٹ ہوا تھا کہ ریلوے پولیس کے حوالے سے آپ کے ریڈیشن کو اس کے اوپر بھی ہمیں برآمد کریں, آپ کی شکایت ہے. تو میں بڑی زیادتی کی تھی. اچھا جی, 12 تو بات تو ان کا سوال ہے نہیں, 12 اکتوبر میں 12 کو بات کریں گے. اور جو ریلوے پولیس والا معاملہ ہے, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہماری برابر کوشش نہیں ہوئی, ان کی تنخواہ بڑھنی چاہیے, تو کوشش کریں گے کہ جانے سے پہلے یہ کام کر جائیں. بڑی مہربانی.